السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدھ کے دن ہمارا جو سبق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفر آخرت کی تیاری۔ ہر ذی روح جو اس دنیا میں اتاری ہے، اللہ رب العزت نے اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ چکھنا ہے، کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کسیلا ہے، ترش ہے، ذائقہ کیسا ہے وہ چکھنا پڑے گا۔ جب بات ذائقے کی ہو تو آپ کو ایک بہت اچھی سی بات بتاتے چلیں کہ دیکھیے، جب ہم میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، اب کھیر کھائیں اس میں بھی چینی ڈلتی ہے، کسٹرڈ کھائیں اس میں بھی چینی ڈلتی ہے، مٹھائی کھائیں اس میں بھی چینی ڈلتی ہے، لیکن ہر میٹھی چیز کو کھاتے ہوئے اس کا ذائقہ الگ ہے سب میں چینی لیکن سب میں ذائقہ الگ ہے۔ تو جب آپ اور میں اتنے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور وہ کھانے کے بعد ہم خود بول رہے ہوتے ہیں کہ کھانا اتنا مزیدار تھا کہ پیٹ بھر گیا مگر دل نہیں بھرا، دل چاہ رہا ہے اور کھاؤں لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، یعنی اتنا مزیدار کھانا ہے کہ میرا ہاتھ ہی نہیں رک رہا۔ تو جب اتنا مزیدار کھانا ہمیں ہر ذائقہ محسوس ہو رہا ہے تو ہمیں عبادت کا ذائقہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ ہمیں سجدوں کا ذائقہ کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ ہمیں سجدوں کی لذت کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں نوافل کی لذت کیوں نہیں آ رہی؟ ہمیں تلاوت قرآن کی مٹھاس کیوں نہیں میٹھی لگ رہی؟ ہمیں نمازوں کے خضوع و خشوع میں کیوں نہیں مزہ آ رہا؟ تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کھانا مزیدار لگے، جب آپ کو پانی مزیدار لگے، ذائقہ محسوس ہو، تو آپ نے فوراً اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جیسے آپ نے اس ایک کھانے کا ذائقہ مجھے عطا فرمایا، ایسے ہی مجھے عبادت کی لذت اور حلاوت عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے سجدوں کی مٹھاس، قرآن تلاوت کی مٹھاس عطا فرما دے۔ تو انشاءاللہ ہر کھانے کے بعد ہم یہ دعا کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا بہت جلد ہمیں عبادت کی حلاوت اور ذائقہ نصیب ہوگا۔ اور اس کو روٹین بنا لیں کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں رمضان آنے والا ہے، زندگی بخیر۔ اگر ہماری زندگی ہوئی تو یہ رمضان ہم دیکھیں گے، ورنہ بہت سے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے۔ جب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اس رمضان میں، ابھی تک تو نہیں ہے نا، اس رمضان میں ہم پتہ نہیں کتنوں کے ساتھ ہوں گے اور نہیں ہوں گے، کتنے ہمارے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو کم از کم ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ رجب آنے والا ہے، رجب، شعبان، رمضان۔ رجب شعبان میں ہم 3 مہینے کا کورس کرتے ہیں، رجب شعبان رمضان کا، جس کا نام ہوتا ہے دل بدل دے۔ اور شاید کہ یہ میرا آخری رمضان ہو، یا ہو سکتا ہے جو گزر گیا وہی میرا آخری رمضان تھا، تو ہم اس کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں رجب سے۔ تو رجب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے اس کورس میں حصہ لینا ہے جو صرف 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ رجب میں ہم بات کرتے ہیں اپنے دل کی کھیتی پر، اپنے دل کی بیماریوں پر، اپنی روح کی بیماریوں پر، تاکہ ہمارا جب دل اور روح اچھا ہو جائے گا تو ہمیں عبادت کی حلاوت بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم اپنے دل اور روح پر بات کرتے ہیں اور تمام برائیوں اور تمام بیماریوں پر بات کرتے ہیں، جس میں قرآن نے ہمیں بتایا کہ تمہارے دل کے اندر کتنی تیڑ ہے، کس کس کے دل زنگ آلود ہیں، کن باتوں سے دل جو ہے وہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان باتوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ رجب شعبان رمضان کے اس 3 ماہ کے کورس میں، جس کا نام ہے دل بدل دے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اسی حلقے میں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ بروز بدھ ہم عبادت کے حلاوت کی، تو ہم نے بات کر لی۔ بروز بدھ جو ہے ہمارا ایک سبق جاتا ہے، اس کا نام ہے سفر آخرت کی تیاری۔ پچھلے ہفتے کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ میت کے گھر میں کون سے ایسے کام ہوتے ہیں جو میت کے لواحقین کو نہیں کرنے چاہیے۔ میت ہو جاتی ہے، دیکھیے میت ہونے سے پہلے بہت کم ایسا ہوگا کہ انسان ایک دم سے مر جائے گا، ایسا بہت کم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو کے مر جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ چونکہ ہم نے فرشتوں کے حالات میں پڑھ لیا اچھی طرح کہ اسرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی جب موت کا پیغام لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا اور ان کے مکہ مار دیا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ کو تکلیف پہنچی۔ تو جب انہوں نے اللہ سے جا کر بتایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس دن سے اسرائیل علیہ السلام کو لوگوں کو دکھانا چھوڑ دیا، ورنہ وہ لوگوں کو نظر آیا کرتے تھے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ایسے تو لوگ مجھے برا کہیں گے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اب کوئی تمہیں برا نہیں کہے گا، اور پھر اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی وجہ بنا دی، جس سے انسان یہی کہتا ہے کہ بخار آیا مر گئے، ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے، ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب میت ہو جاتی ہے، جب بیماری آتی ہے، بیماری اگر وہ مرض الموت ہے
تو انسان مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے، ان اسباق پر ہم نے بات کر لی۔ اب جو تیسرا کام ہے، یعنی میت بندہ مر گیا، بندی مر گئی، اس کے بعد لواحقین کو جو جو کام کرنے وہ ہم پڑھ چکے، جو جو کام نہیں کرنے وہ بھی پڑھ چکے۔ اب جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میت کا غسل اور کفن۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے میت کا غسل اور کفن کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے، اور یہ سبق ہمارا آج بدھ اور اگلے بدھ تک جائے گا انشاءاللہ۔ مختصر سا سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہو جائے، ہماری عملی زندگیوں میں آ جائے۔ اس طرح سے ہم ترتیب سے پورا سال ان اسباق کو پڑھتے رہتے ہیں، اور 1 سال کے بعد سلیس اکیڈمی اپنے پڑھنے والی طالبات کو 1 سال کا کورس کرنے پر سرٹیفکیٹ دیتی ہے، جو کہ ہم سرٹیفکیٹ کے ساتھ تحائف بھی دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی ہم سب آپ سے ملاقات کریں گے سلیس اکیڈمی کے اسی فورم پر، اسی فزیکل مدرسے میں جس کا نام ہے معہد السلیس اسلامی گلشن معمار کراچی۔ انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن اس ملاقات سے پہلے تمام اسباق کا تفصیلی جائزہ ہوگا، اور جائزوں سے پہلے اسباق کی اینڈنگ ہوگی، کتابوں کی اینڈنگ ہوگی، جن کے اسباق ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جنوری کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ تعالی پیپر ہو جائیں گے اور پھر سرٹیفکیٹ آپ سب کو دیے جائیں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے پاک بابرکت نام سے۔